اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 76 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم بہ کافرون۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی تھی۔ پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے از راہ تمسخر اور تکبر سے ان غریب لوگوں سے پوچھا جو آپ پہ ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پہ کہ کیا آپ ان کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ہمیں تو جو ان کی تعلیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جواب میں انہوں نے کہا قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو تکبر کرنے والے تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے تھے، اپنی عقل پہ بھروسہ کرنے والے تھے اور دین کا معیار بھی دنیا کے معیار کے مطابق چلانا چاہتے تھے کہ وہ دنیا میں سردار ہیں، خوشحال ہیں تو وہی صحیح ہے۔ وہ ان لوگوں نے کہا انا، بے شک، بالذی، اس چیز کے ساتھ، آمنتم، ایمان لائے ہو تم، جو اللہ کا حکم، اللہ کی وحی، نبی کی تعلیم، کوئی صحیفہ جس پہ تم ایمان لائے ہو، بہی کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس کو بھائی، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ رہیں گے، نبی کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک شک ڈالنے والی بات تھی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑے عقل مند لوگ اگر اس کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے یہاں کے پہ کوئی فرق ہے، یہ کوئی ماننے والی چیز نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ اعلان اس چیز کا انکار کر دیا۔ فَعَقَرُوا، پس کاٹ ڈالا انہوں نے، عقروا ہوتے شدید زخمی کر دیا انہوں نے، ناقتا، اونٹنی کو، جو معجزہ انہی کی فرمائش پہ آیا تھا۔ آگے اس کی مزید انشاءاللہ تفصیل بھی آئے گی، ہم پڑھیں گے کہ وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کی فرمائش پہ دی، ایک پوری نوجوان اونٹنی، ورنہ تو ہوتا ہے اونٹ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کن فیکون، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو وہ نشانی تھی اور اس کے لیے حکم تھا کہ یہ جہاں چلے پھرے کھائے پیے، ہم نے پیچھے اس آج بھی پڑھا ہے، مزید بھی آئے گی تو اس کو نہیں کہنا، اور پانی کے ایک دن مقرر کر دیا، ایک دن میں وہ اللہ کا معجزہ تھی، سارا پانی ختم کر دیتی تھی اور کوئی اس کو اس دن کے لیے ممانعت نہیں تھی، پورا اس کا تھا اور ایک دن قوم کا تھا، لیکن ان کے لیے برداشت نہیں ہوا۔ اصل میں بات وہی جو دل کا کفر اور بغض ہوتا ہے انسان کے اندر، جو میل ہوتی ہے، یہ اس کو کوئی سیدھا کام نہیں کرنے دیتی۔ فَعَقَرُوا، تو پس انہوں نے شدید زخمی کر دیا، یعنی اس کے پاؤں کاٹے، الناقۃ، اللہ کی جو اونٹنی تھی، جو نشانی تھی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا تھا اس کو بری نیت سے دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کی طرف برائی کے لیے ساتھ کوئی ہاتھ بھی نہیں بڑھانا، انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ، اور کہا انہوں نے، اوپر سے ڈٹھائی دیکھیں، قوم نے کہا اے صالح علیہ السلام، اہتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے آئیں وہ جو آپ کہتے تھے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائیں گے، تو جو عذاب کا آپ وعدہ کرتے تھے اس کو لے آئیں، ہم نے تو کر دیا ہے اس کو۔ اب آپ یہ دیکھیں، فَعَقَرُوا، ان سب نے، سب کی طرف مخاطب، حالانکہ ایک بندہ ہے جس کو روایات میں ملتا ہے کہ قدار بن سالف اس کا نام تھا، اس نے اس کے پاؤں کاٹے، لیکن پوری قوم کا ذکر اس لیے ہوا نافرمانی کا کیونکہ انہوں نے اس کو بجائے روکنے کے اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا جب اس نے کاٹا، یعنی وہ اس کے ساتھ ایک طرح سے ذہنی طور پہ، دلی طور پہ شامل ہو گئے اس گناہ کے ساتھ۔ تو جو بھی کسی گناہ کے ساتھ کسی کی حمایت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اس پہ، دلی طور پہ اس کو ناپسند نہیں کرتا، وہ اس گناہ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، کوئی دین کا کام کر رہے ہو، آپ اس کو عملی طور پہ کوئی مدد نہیں بھی کر سکتے، اور اخلاقی اگر مدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یا کہیں ذکر ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، دین کا کام ہے اور صحیح کام کر رہے ہیں، آپ کی نیکیاں اس میں بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی سکھایا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں شامل تھے، اور انہوں نے پھر سب نے مل کے کہا بھی ہے حضرت صالح علیہ السلام، ہم نے اپنا کام کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی حد کر دی ہم نے، اب لے جو کچھ لانا ہے۔
یہ دیکھیں ان کی ڈٹھائی کی انتہا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پس پکڑا ان کو ایک رجفتو، ایک زلزلے نے، ایک آواز بھی تھی اونچی، گڑگڑاہٹ بھی تھی اور زلزلہ تھا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ جاسمین کہتے ہیں منہ کے بل پڑے ہونا، سینے کے بل پڑے ہونا، گھٹنوں کے بل پڑے ہونا۔ تو وہ جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں تھے، اپنی زندگی میں نبی کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کو آخری وقت میں کیسا جھکا دیا۔ اور آج یہ جھکانا ان کے کسی کام نہیں ہے، آج یہ جھکنا کسی کام نہیں۔ تو ان کو اللہ نے ان کو اوندے منہ ڈال دیا، زندگی میں نہ جھکنے والے اب ذلیل، خوار، رسوا، ناکام ہو کے جھکے۔ اور زندگی میں رب کے سامنے جھکنا عزت کا باعث ہے، انسان کے دل کا سکون کا باعث ہے۔ جب انسان اپنا چہرہ رب کے سامنے رکھتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اپنی پیشانی، اپنا ناک رگڑتا ہے اپنے رب کے سامنے، تو وہ عزت کا باعث ہے۔ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے، دل کا بھی سکون ملتا ہے انسان کو۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو پس نکال لیا اللہ نے ان کو، ان سے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے، صالح علیہ السلام کو اللہ نے وہ پھرے مڑے اس کی طرف، ان سے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا انہوں نے، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، بے شک میں نے رب کا پیغام جو مجھے اللہ نے کہا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں اسی تعلیم سے، اسی دلیل کے ساتھ میں نے تمہیں نصیحتیں کی، تمہاری خیر خواہی چاہی، تمہارا بھلا چاہا۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم وہ قوم ہو جو اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، جو بھلائی کی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ جیسے ماں باپ اور بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں اور بچے پھر بھی وہی غلطی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو تمہیں نصیحت پسند ہی نہیں ہے، تم نصیحت سے اثر لینے والے نہیں ہو۔ ولوطن، اب لوط علیہ السلام کا قصہ اب دیکھیں گے۔ بالکل نصیحت جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ ایک جیسا ہے، جو پہلا ہم نے نوح علیہ السلام کا پڑھا، پھر قوم عاد کے بارے میں پڑھا، اور پھر آگے یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا، یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، اور کہا انہوں نے، اے میری قوم، اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم آتے ہو اس برائی کی طرف، فاحشہ کی طرف، کھلی برائی کی طرف، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اور تمہارے سے پہلے روئے زمین پہ کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا جو تم کام کرتے ہو۔ جیسے بت پرستی، وہ شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، اس سے پہلے نہیں تھا، اسی طریقے سے یہ مردوں کے ساتھ فاحش کام کرنے کا، بے حیائی کام کرنے کا، یہ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ اس کے اندر تھا کہ شیطان نے اس کو یہ مزین کر دیا، انہوں نے مبتلا کر دیا، یہ فاحشہ کام تم کرتے ہو جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں کیا گیا۔ انکم لتحتون الرجال، اب اس برائی کا ذکر آ رہا ہے، بے شک تم وہ لوگ ہو، لتحتون، کہ کرتے ہو تم، آتے ہو تم، الرجال، مردوں کے ساتھ، شہوتاً، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، دیکھیں یہ انسان کی خواہشات نفسانی ہے، اگر انسان اس کو حلال طریقے سے پورا کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، اور حرام سے کرتا ہے تو سخت گناہ ہے۔ جیسے انسان کی ضرورت ہے رزق کمانا، انسان کو اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اگر حلال طریقے سے کماتا ہے تو وہ عبادت ہے، حلال طریقے سے خرچ کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی، بے شک یہ حیوانی جذبات ہے انسان کے اندر، لیکن اگر حلال طریقے سے پورا کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے عبادت۔ اور اگر حرام طریقے سے کرتا ہے تو یہی وبال ہے، یہی گناہ ہے، تو وہ تم یہ کام کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، تم مسرف قوم ہو، حد سے بڑھنے والی قوم ہو، اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، حلال حرام کی تمیز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ ہوتا ہے جو فضول خرچ ہوتا ہے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے تم نہیں ہو، وہ حلال حرام کی پرواہ کرنے والے تم لوگ نہیں ہو۔ وما کانا جواب قومہ، اور اس نصیحت کے بعد قوم نے ان کو جواب دیا، ان کی قوم نے علمی دلیل کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ جو بات تھی اس کے جواب میں انہوں نے کہا، الا ان قالوا، مگر کہا انہوں نے کہ بولی پوری قوم، اخرجوہم من قریاتکم، کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے ہی نکال دو، انہم اناس یتطہرون،
یہ سارے اپنے آپ کو بڑا ہی پاکیزہ اور پاک باز سمجھتے ہیں، ان کو اس بستی سے نکال دو۔ جب بھی علم کی دلیل لوگوں کے پاس ختم ہو جاتی ہے تو ان کے پاس پھر یہی بات رہ جاتی ہے کہ بس بات ہی نہ سنو، شور ڈال دو، ان کو یہاں سے نکال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو توحید پہ ہی نکالا گیا تھا نا مکہ سے، ورنہ آپ کو بڑی مکہ سے محبت تھی۔ لوگ مخالف ہو گئے، پہلے جو سارے محبت کرنے والے تھے، تو یہ سارے انبیاء پہلے ان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، لیکن جب توحید کی بات ہوئی اور برائی سے روکا گیا، یہ سارے مخالف ہونے کا، یہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو، امت میں سے کوئی بھی نہیں تھے۔ ایک لوط علیہ السلام تھے اور ان کی بیٹیاں دو تھی جو ان پہ ایمان لانے تھی، بیوی بھی وہی تھی جس کے بارے میں ذکر ہے الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کو، کانت من الغابرین، وہ ہمدرد تھی اپنی قوم کے ساتھ، اس کے دل ان کے ساتھ دھڑکتا تھا، وہ ان کے سے نفرت نہیں کرتی تھی ان کی برائی کی وجہ سے، اور وہ پیچھے رہنے والی، اللہ کے عذاب میں، اللہ کی پکڑ میں آنے والی تھی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔